ماہ رجب کے اعمال میں سے سید ابن طاؤس نے محمد بن ذکوان سے روایت کی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں محمد بن ذکوان حاضر ہوئے اور عرض کی، اے فرزند رسول، میں آپ پر قربان ہو جاؤں کہ یہ رجب کا مہینہ ہے، مجھے کوئی ایسی دعا تعلیم فرمائیے کہ خداوند عالم مجھے اس کی وجہ سے فائدہ اور اجر و ثواب عنایت فرمائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ رجب کے ہر دن صبح و شام کی نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھ لیا کرو۔ وہ دعا یہ ہے، یا من ارجوہ لکل خیر و آمنو سخطہ عند کل شر، یا من یعطی الکثیر بالقلیل، یا من یعطی من سألہ، یا من یعطی من لم یسألہ ومن لم یعرفہ تحننا منہ ورحمتا اعطنی بمسألتی ایاک جمیع خیر الدنیا و جمیع خیر الآخرت وصرف عنی بمسألتی ایاک جمیع شر الدنیا و شر الآخرہ فإنہ غیر منقوص ما أعطیت وزدنی من فضلک یا کریم۔ صحابی نے فرمایا کہ امام نے اس کے بعد اپنی داڑھی مبارک کو بائیں ہاتھ سے پکڑ کر گریہ وزاری کی حالت میں اپنی شہادت کی انگلی کو ہلاتے ہوئے اس دعا کو پڑھا، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا النعماء والجود، یا ذا المن والطول، حرم شیبتی علی النار۔ ماہ رجب کے دیگر اعمال میں سے نبی کریم نے فرمایا کہ جو شخص رجب کے مہینے میں 100 مرتبہ کہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو وحدہ لا شریک لہ واتوب الیہ، اور اس کے آخر میں صدقہ دے تو خداوند عالم اسے رحمت اور مغفرت عنایت کرے گا، اور جو شخص اسے 400 دفعہ پڑھے تو خداوند عالم اسے 100 شہیدوں کا اجر عنایت فرمائے گا۔ اس کے بعد نبی کریم فرماتے ہیں کہ جو شخص رجب کے مہینے میں 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے تو خداوند عالم اس کے لیے 1000 حسنہ لکھے گا اور اس کے لیے 100 شہر جنت میں تعمیر کر دے گا۔ روایت میں ہے کہ جو شخص صبح کے وقت 70 مرتبہ، شام کے وقت 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھے اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہے، اللہم اغفر لی وتب علیہ، اگر وہ رجب کے مہینے میں انتقال کر جائے تو خداوند عالم رجب کے مہینے کی برکت سے اس سے راضی ہوگا اور جہنم کی آگ اسے چھو نہ سکے گی۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، ماہ رجب کے دوسرے اعمال کے حوالے سے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ جو شخص رجب کے مہینے کے جمعے میں 100 دفعہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھے، اس کے لیے ایک خاص نور قیامت کے دن ہوگا جو اسے جنت کی طرف کھینچ کر لے جائے گا۔